بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں جو بڑی بڑی تکلیفیں ہیں جن کی وجہ سے قومیں پریشان ہیں، ایک دو فرد نہیں بلکہ پورے علاقے پریشانیوں کا شکار ہیں، پوری قومیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک انتہائی خطرناک ذہنیت ہے، اور وہ نسل کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بھید بھاؤ ہے۔ کسی کو اونچا سمجھنا اور کسی کو نیچ سمجھنا اور بے بنیاد باتوں کی وجہ سے بلا وجہ، یہ ایسی خطرناک ذہنیت ہے کہ جس سے ہزاروں بے گناہ لاکھوں بے قصور لوگ بلا وجہ کی تکلیفوں کا شکار رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے آخری پیغام میں اس فرق کو، اس بھید بھاؤ کو جڑ سے ختم کیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب انہی دو کی نسل ہو، کسی میں کسی سے کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو کوئی اونچ نیچ حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جو اللہ کو مانے، جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ مومن ہے، اور جو اللہ سے بغاوت کرے وہ کافر ہے۔ اب ایمان لانے والا خواہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کی محبت کے دائرے میں ہے، اور ایمان نہ لانے والا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا، خواہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا نبی کے والد ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے سے باہر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اور عاصی ہیں۔ اب جو لوگ ایمان بھی لے آئے ان میں بھی کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل اور کوئی کسی سے ادنا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اب یہ جو خاندان اور قبیلے ہیں، یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں افضل اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی کا حامل ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ پایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو زیادہ لے کر کے چلتا ہے۔ کیسی بنیادی بات بیان کی ہے، کیسے بھید بھاؤ کو ختم کر دیا ہے۔ جس میں جتنی زیادہ اچھائی وہ انسان اتنا ہی اچھا ہے، اور جس میں جتنی زیادہ برائیاں ہیں وہ انسان اتنا ہی برا ہے۔ نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا صاف انکار کیا ہے اور قطعاً اس چیز کو خارج کیا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو قبیلوں میں بانٹا، یہ لتعارفوا، صرف اس مقصد سے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اس سے آگے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی اس کی کوئی بنیاد اور جڑ ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ اور آگے بڑھیے اور دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی عزت چاہے، اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی خیر چاہے، اپنے لیے عافیت چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی عافیت چاہے، اپنے لیے مقام چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی مقام چاہے۔ اگر کسی میں یہ وصف نہیں ہے، اگر کسی میں یہ بات نہیں ہے، اگر کسی کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کسی نسل کی وجہ سے یا کسی خاندان کی وجہ سے یا کسی برادری کی وجہ سے اپنے کو بڑا مقام دیتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دوسرے بھائی کو وہ چیز دینا نہیں چاہتا جو خود کو دینا چاہتا ہے، یہ دوسرے کے لیے وہ بات پسند نہیں کر رہا ہے، یہ دوسری برادری والے کے لیے، دوسرے خاندان والے کے لیے یا دوسری جگہ والے کے لیے وہ بات پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دی ہے کہ جب تک آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کریں گے تب تک آپ پورے مسلمان نہیں ہو پائیں گے۔ اور اسلام کی تعین کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہم کو نہیں ہے، ہماری قوموں کو نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کو نہیں ہے، ہماری تہذیب کو نہیں ہے۔
یہ اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ وہی شارع محترم ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لہٰذا وہ جو حدیں بتائیں، وہ جو قاعدے بتائیں، وہ جو ضابطے بتائیں، وہی ضابطے اصل ہیں، وہی قانون اصل ہے، وہی قاعدہ اصل ہے، اور وہی طریقہ اصل ہے۔ اس کے علاوہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضیلت لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ بس اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، اب ہم کبھی اس فضیلت کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ عربی ہونے کی وجہ سے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ہاں، اللہ نے جو معیار قائم کیا ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، اگر عجمی کے اندر تقوی زیادہ ہے تو عجمی افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر غلام کے اندر بھی تقوی زیادہ ہے تو غلام آزاد آدمی سے زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ جس کے اندر جتنا تقوی، جس کے اندر جتنا خوف اللہ کا، جس کے اندر جتنی للہیت، جس کے اندر جتنی اچھائی، وہ انسان اتنے ہی بڑے مقام پر ہے۔ اس چیز نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح نے لوگوں کے بھید بھاؤ کو، لوگوں کی اونچ نیچ کو اور بے وجہ کی فضیلت کو ایسا جڑ سے ختم کیا ہے کہ اگر آج مسلمان اس چیز کی حقیقت کو سمجھ لے تو پوری مسلمان قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، اور سب کو معلوم ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ صرف اپنے آپ کو چاہنا، صرف اپنے فائدے کو سوچنا، صرف اپنے لیے اچھائی کو اختیار کرنا اور دوسرے کا نقصان چاہنا یا دوسرے کے نقصان پر خوش ہونا یا دوسرے کے نقصان کو اچھا سمجھنا، یہ سب چیزیں انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا ہوگا، ہمیں اپنا یہ مزاج بنانا ہوگا، ہمیں اپنی یہ عادت بنانی ہوگی کہ ہم اپنے لیے جو بات پسند کرتے ہیں کسی بھی صورتحال میں اور کسی بھی چیز کے متعلق، رزق و روزی کے متعلق، کاروبار کے متعلق، اچھائی کے متعلق، آل و اولاد کے متعلق، خیر و برکت کے متعلق، دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، جس چیز کے بارے میں بھی ہم اپنے لیے جو معاملہ اچھا چاہتے ہیں، جو اچھائی سوچتے ہیں، وہی اچھائی ہم دوسرے کے لیے بھی سوچیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ ہم خیر پر ہیں، ہمارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس چیز سے محروم ہیں، ہم حسد کا شکار ہیں، ہم بغض کا شکار ہیں، اور ہم چھوٹی ذہنیت کے لوگ اگر ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے اور خامی ہے۔ اسی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی قیامت تک آنے والے انسان، سب کے لیے یہ قاعدہ ہے، سب کے لیے یہ ضابطہ ہے، سب کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں پائے گا، اس کا ایمان پورا ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اس کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا ہمارے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے۔ کیا ہم ایسے ہی ہیں کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں؟ ایسا ہے تو بہت اچھا، اور اس کے اندر ترقی کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جب کوئی نفع کی بات آتی ہے تو ہم صرف اپنے لیے نفع چاہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے کو نفع نہ ملے، دوسرے کو فائدہ نہ ملے، تو یاد رکھیے کہ اب ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اب ہمارے ایمان میں کمی ہے اور خامی ہے۔ اس کمی اور خامی کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کو مٹانا ضروری ہے۔ اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق اپنے اندر ہمیں ایمان کو بنانے کی، پیدا کرنے کی اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان وہ نہیں چلے گا جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہمارا ایمان وہ چلے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس بات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان کیا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اس طرح کے عیبوں کو چن چن کر ختم کرنے کی ضرورت ہے، مٹانے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تب معاشرے کے اندر خیر آتی ہے، تب ہم کہیں جا کر مسلمان کہلانے کے حقدار بنتے ہیں، ورنہ صرف نام کے مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی اسلام کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔